السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حافظ محمد عثمان۔ کبھی کسی کے سامنے بیوی پر تنقید نہ کرنا۔ ایک بڑی غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس کی غلطی پر لوگوں کے سامنے ٹوکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو یہ میسج مل جاتا ہے، دیکھو گھر میں میرا کتنا بڑا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے۔ ہاں، ہمارا بیٹا تو گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ دوسری طرف بہن پھر کہتی ہے کہ میرے بھائی تو خوب کنٹرول رکھتے ہیں گھر پر، یوں وہ اپنی ماں اور بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا۔ اس لیے ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو پھر عورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے کہ تو تنہا میں کرو، اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی سنا دو گے، بیوی بیچاری برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو کبھی کبھی دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے۔ تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسروں کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے، لیکن اگر لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے تمہاری پوزیشن ان بیلنس ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بچہ تنہائی میں گرتا ہے، اس کو چوٹ زیادہ لگتی ہے، وہ نہیں روتا، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے گر جائے تو اس سے آدھی چوٹ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دے، یہ عورت کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔